ایک چیز جو آپ کو زمین سے آسمان تک لے کے جا سکتی ہے. کانٹیکسٹ دیکھیں, آج وہ چلا گیا, آپ نے بھی چلے جانا ہے. آج کے دور میں جو ٹینشن, ڈپریشن, انگزائٹی بڑھتی جا رہی ہے, یقین کریں صرف 6 ماہ کسی چیز کو پکڑ لیں. بچے بیٹھے ہوئے تھے, ان کے آگے نا بڑے بڑے خطرناک سانپ تھے, وہ سانپوں سے کھیل رہے تھے. آج کے دور میں جو ٹینشن, ڈپریشن, انگزائٹی بڑھتی جا رہی ہے, مختصراً آئی ول ٹیل یو 5 ways to avoid depression. 5 طریقے مختصر جو کہ آپ کو ڈپریشن سے بچائیں گے. 5 ways to avoid depression, tension, anxiety and each sort of mental illness. Number 1 and most important is اللہ کا ذکر کریں. جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے, اور جو کرتا ہے بہترین کرتا ہے. یہ جملہ دہراتے رہیں, اور جب کوئی حادثہ, پرابلم, پریشانی آ جائے تو کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. ٹرائی ٹو ریپیٹ دس سینٹینس مینی ٹائمس. اور دوسرا, اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں. فزیکلی فٹ رہیں گے, آپ کا مضبوط جسم مضبوط دماغ بنا دے گا. دماغ کی یہ مجبوری ہے کہ جس طرف آپ کا جسم چل رہا ہو, دماغ بھی اسی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے. کمزور جسم ہے, مضبوط دماغ کی توقع نہ رکھیں. نمبر 3, خاندان بنائیں. Build a strong family. When you will build a strong family, then take responsibility. اب آپ نے خاندان بنا لیا, اس کی ذمہ داری لیں. اب جب آپ اس خاندان کی ذمہ داری لے لیں گے نا, تو سارا فوکس تو ادھر ہی ہو جائے گا. پھر جب ادھر ہو جائے گا تو پھر دماغ ادھر ادھر نہیں جائے گا. And number last and most important is that build a purpose much bigger than your own self. با مقصد زندگی بہت زیادہ ضروری ہے. ایسی زندگی جس میں صرف آپ کی ذات ہی نہ ہو بلکہ آپ کی ذات سے دوسروں کو فائدہ بھی ہو, ایسا مقصد ضرور بنائیں. When you will do this, جب آپ اس طرح کرنا شروع کر دیں گے, 5 میں نے آپ کو طریقے بتائے, آپ کی زندگی میں انگزائٹی, ٹینشن, ڈپریشن وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا. Never ignore the fact that we all are humans. کبھی بھی اس بات سے الگ نہ ہو, اس بات کو نہ بھولیں کہ ہم سب انسان ہیں. ہماری بیوی بھی انسان ہے, ہمارا دوست بھی انسان ہے, ہمارا بیٹا بھی انسان ہے, ہمارا باس بھی انسان ہے, ہمارا جونیئر بھی انسان ہے. اور انسان غلطیاں کرتے ہیں, انسان جھوٹ بولتے ہیں, انسان دھوکہ دیتے ہیں, آپ بھی تو کرتے ہیں. تو اگر اس نے کر دی غلطی تو اس کو بالکل بند نہ کر دیں دروازے, ویلکم کریں اس کو, کچھ نہیں ہوتا, معاف کرنا سیکھیں. We all are humans. A human is to err. A human is to err. ERR. Error سے نکلا ہے. ہم ہیومنز ہیں. یہ جو خاص طور پہ فائنانس والے اور آئی ٹی والے ہوتے ہیں نا, اور انجینئر, میں نے ان کو دیکھا یہ بھول جاتے ہیں کہ ہیومن فیکٹر کیا ہے. وہ ٹیکنیکل سائڈ پہ بہت فوکس کر رہے ہوتے ہیں. آپ یہ نہ بھولیں, ٹیکنیکل ہیں آپ, لیکن آپ کے جو گاہک ہیں جنہوں نے آخر میں آپ کی پروڈکٹ یا آپ کی سروس لینی ہے, وہ تو انسان ہی ہے نا. ڈیپ penetrating and long lasting relationship is the success of your business and your profession. اگر آپ اپنے جاننے والوں سے, اپنے کسٹمر سے گہرے تعلق نہیں بنائیں گے, آپ کا بزنس کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. برانڈز اتنے آگے ہیں, یاد رکھنا, خالی جنرل پبلسٹی کی اہمیت ختم ہوتی چلی جائے گی کہ باہر فلیکس لگا دیا تو میرا دکان شام تک خالی ہو جائے گی ساری. ایسے نہیں ہوگا. یہ ریلیشن شپس ہیں, آپ کے تعلقات ہیں جو کہ آپ کے کاروبار کو, آپ کے پروفیشن کو آگے بڑھائیں گے. تو جذباتی وابستگیاں بڑی چیز ہوتی ہیں. آپ نوٹ کر کے دیکھ لیں, آپ کی سیاسی اور آپ کی مذہبی وابستگیاں کیا کہ کچھ کروا لیتی ہیں آپ سے. کہاں سے کہاں لے جاتی ہیں, لے جاتی ہے نا. یہ ساؤتھ کوریا کی خبر میرے پاس ہے. ہائیسٹ ڈینسٹی آف روبوٹس, وہاں پر روبوٹ سب سے زیادہ ہیں دنیا میں. وہاں پہ ایک روبوٹ نے خودکشی کر لی. وہ روبوٹ خودکشی نہیں کر سکتا, خودکشی کے لیے جذبات کا ہونا ضروری ہے. لیکن انہوں نے مشہور کر دی بات, یہ ٹرینڈ بن گیا انسٹا کے اوپر کہ روبوٹ نے خودکشی کر لی. جھوٹی خبر ہے. روبوٹ میں اتنی طاقت ابھی نہیں آئی کہ وہ اتنا سوچے اور ایموشنلی اتنا ہائپر ہو جائے کہ خودکشی کر لے.
انسان خودکشی کر سکتا ہے, ایموشنز ہوتے ہیں اس کے جو اس کو موت تک لے آتے ہیں, خودکشی تک آ جاتے ہیں. کیونکہ فیئر اور فیتھ, ٹو تھنگز ریمبر, فیئر اینڈ فیتھ, ڈر اور یقین, دونوں نظر نہیں آتے. دونوں کے اندر ایک نظر نہ آنے والی چیز پر یقین رکھنا ہوتا ہے. انسرٹن بھی ہے, بے یقینی سی ہے. لیکن فیئر وہ آپ کو دباتا ہے, گراتا ہے, توڑتا ہے, تباہ کر دیتا ہے. اور فیتھ آپ کو اگاتا ہے, بڑھاتا ہے, ڈیولپمنٹ لاتا ہے. تو بہرحال ایموشنل مینجمنٹ کو ضرور مد نظر رکھیں. یہ جتنے پلیئرز ہوتے ہیں نا, یہ ان کو باقاعدہ سکھایا جاتا ہے کہ اپنے جذبات پہ قابو رکھیں, کیونکہ جب انہوں نے نمائندگی کرنی ہوتی ہے تو پورے ملک کی نمائندگی کرنی ہوتی ہے. تو ایسا نہ ہو کہ کوئی دیکھ لے اور ان سے کوئی ایسی حرکت ہو جائے, جذباتی حرکت, جو کہ پورے ملک کی بدنامی کا سبب بنے. کوئی ایسا پرابلم ہو جائے, مثال کے طور پہ فٹ بال میں پینلٹی پہ فیصلہ ہونا تھا گیم کا, آخری 5 پینلٹیز جو ملتی ہیں جب ٹائی ہو جائے گیم, اور وہ پینلٹی پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور وہ اس نے مس کر دی, ہار گیا. اب کیا کرے, مریض ہو جائے, نفسیاتی مریض ہو کے مر جائے. اب ہو جاتی, گیم ہے, غلطی ہے. تو اس کو ایموشنل مینجمنٹ سکھائی جاتی ہے کہ اس طرح نہیں پاگل ہو جانا کہ بالکل ہی فارغ ہو جاؤ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایموشنل مینجمنٹ جو ہمیں سکھائی, آپ اپنے صحابہ کے ساتھ, اصحاب کے ساتھ ایک دوستانہ رویہ رکھتے تھے, کیونکہ روب و دبدبہ بہت تھا. آپ امام الانبیاء ہیں, آپ امام الانبیاء ہیں. صحابہ تو چہرہ انور پر, رخ انور پر نظر گاڑ کے نہیں دیکھ پاتے تھے, ظاہری بات ہے وہ ایک روب تھا. نبی پاک ہے تو حضور نے بڑا ایک کینڈڈ ماحول رکھا ہوا تھا تاکہ وہ اپنی حاجتیں بتائیں, انقطاع نہ ہو جائے, کوئی چیز بیچ میں رک نہ جائے. بہت خیال کرتے ہیں حضور, بہت خیال کرتے ہیں. مجھے بتاؤ, سوچو ایک دفعہ نبی پاک کتنا خیال کرتے ہیں ہمارا. جب بیٹھے ہوتے تھے, آخرت کی بات ہوتی, نبی پاک آخرت کے بارے میں کلام فرماتے. باتیں کرتے کرتے کوئی کھانے پینے کا تذکرہ آتا, نبی پاک موضوع بدل دیتے اور ٹاپک کو ڈائٹ پر لے آتے اور بہترین ایڈوائسز وہ عطا فرماتے. حتیٰ کہ زمانہ جاہلیت کی کوئی بات اگر شروع ہو جاتی, حضور اس پر بھی کلام فرماتے, اصلاح فرماتے, بتاتے کہ اس کے بارے میں کیا رائے ہے. دیٹ از دا ٹاپک. اور جب نبی پاک کلام فرماتے تو کیا کچھ ہوتا, آپ سمجھ ہی سکتے. تو یاد رکھنا ایک بات, جو جذبات میں جو اہم ترین چیز ہوتی ہے نا, وہ موڈ کی ہوتی ہے. میں نے ایک بات پڑھی, میں بڑا متاثر ہوا. وہ ایک چیز جو آپ کو زمین سے آسمان تک لے کے جا سکتی ہے, ترقی, ڈیولپمنٹ دلا سکتی. یقین کریں, آپ نے بھی دیکھے ہوں گے, میں نے لوگ دیکھے ہیں, بڑے عام سے بندے تھے, معمولی سا آدمی تھا, ایوریج انٹلیکٹ, عام سی ذہانت تھی اس کی, نو بیوٹی, اتنا خوبصورت بھی نہیں تھا, ایوریج رچ, عام سا امیر آدمی, ذہانت بھی عام سی, لیکن وہ بلندیوں پر پہنچ گیا, بہت اوپر نکل گیا. جسے آپ کہتے ہیں ہائٹس آف ایکسٹرا آرڈنری لیول. وائی؟ اونلی ون تھنگ, پرسسٹنس, استقامت. جو آپ کہتے ہیں کام کرنا اور کرتے رہنا, دل چاہ رہا ہے یا نہیں چاہ رہا, کام کرنا. یقین کریں, صرف 6 ماہ کسی چیز کو پکڑ لیں, 180 دن ہوتے ہیں. سیب کھانا ہے, ایکسرسائز کرنی ہے, ورک آؤٹ کرنا ہے, جم جانا ہے. کہتے ہیں جم میں سب سے زیادہ جو بھاری وزن ہوتا ہے, پتہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ جم کے دروازے کا. وہی نہیں کھلتا, کھولے گے تو اندر جائیں گے نا. کتابیں پڑھنی ہے, عبادت میں کوئی دل لگانا ہے, 6 ماہ صرف ٹکا کے کر لیں, کہاں تک پہنچ جائیں گے آپ. لوگ آپ کے ارد گرد حیران ہو جائیں گے, اس کو کیا ہو گیا, یہ بدل کیوں گیا اتنا, why is changed. کیونکہ یاد رکھنا, success and development is strange to the one who is standing still. ایک بندہ کھڑا ہے, ایک بندہ اوپر جا رہا ہے, ترقی کر رہا ہے, تو جو کھڑا ہے نا وہ حیران بھی ہوگا, پریشان بھی ہوگا, طنز بھی کرے گا. اوپر جا رہا ہے, اس کی فلائٹ رہے گی. Because when you are developing, be ready to leave 2 things. جب آپ ترقی کر رہے ہیں, 2 چیزیں اب آپ کے ساتھ نہیں رہیں گی. نمبر 1, the old version of you. آپ کا پرانا ورژن آپ کے ساتھ نہیں رہے گا, آپ نئے بن جائیں گے. نمبر 2, many friends. بہت سے دوست جو حسد کا شکار ہو کے آپ کو چھوڑ دیں گے, اور اگر وہ آپ کو نہیں چھوڑتے, آپ چھوڑ دینا. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ ساتھ رہے نا, وہ آپ کو بھی گراتے رہیں گے.
ہم نے بات کرنی تھی کمیونیکیشن سکلز کی، اور ہم کریں گے کمیونیکیشن سکلز کی بات، بولنے کا ہنر. یاد رکھنا نالج از پاور، علم طاقت ہے. کیوں؟ نالج گیوز یو کمیونیکیشن سکلز. علم آپ کو بولنے کا ہنر دیتا ہے، اور یہ ہنر آپ کو لیڈرشپ کی طرف لے جاتا ہے. جب آپ لیڈر بن جاتے ہیں تو آپ کے پاس ٹیم آ جاتی ہے، اور ٹیم یہ گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے لیے سب سے اہم ترین ہے. نالج گیوز یو کریج اینڈ کانفیڈنس. یہ علم ہے جو آپ کو حوصلہ دیتا ہے، خود اعتمادی دیتا ہے. نالج گیوز یو سکسیس. نالج آپ کو جیت دیتا ہے. اینڈ سکسیس گیوز یو ڈگنیٹی. اور جیت آپ کو روشناس کراتی ہے، عہدہ دیتی ہے، رتبہ دیتی ہے، اور رتبہ آپ کو خوشی دیتا ہے. مطلب علم آپ کو خوشی دے رہا ہے. نالج گیوز یو ویژن اینڈ کلیئرٹی. علم آپ کے ویژن کو کلیئر کرتا ہے. آپ کو کسی چیز کا نہیں پتا تھا، علم کی وجہ سے پتا چل گیا، خوش ہوں گے آپ. آپ کو کوئی چیز مشکل لگتی تھی، علم کی وجہ سے آسان لگنے لگ گئی. آل دس انوویشن اٹ از ڈیو ٹو نالج. آج جو آپ ایک نئی نئی ایجادات کے سمندر میں ہیں، کیسے روبوٹ کی بات ہو رہی ہے، آپٹیمس کی بات ہو رہی ہے، چاند کی بات ہو رہی ہے، مریخ کی بات ہو رہی ہے، یہ علم کی وجہ سے ہی ہے نا. تو علم کو کبھی ہلکا نہ سمجھنا. یہ کالج، یونیورسٹی، جامعات، استاد، پین، کاپی، پینسل، اے آئی، آئی ٹی، آل دیز تھنگز آر موسٹ امپورٹنٹ. بیک بون آف سوسائٹی، اشرف المخلوقات، علم. اینڈ دین کمیونیکیشن سکلز. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑے عظمتوں والے نبی عطا فرمائے. آپ علم میں بھی عظیم ہیں، معجزات میں بھی عظیم ہیں، خصائص میں بھی عظیم ہیں، لیکن بالخصوص جس چیز کو رب تعالیٰ نے ذکر فرمایا نا وہ ہے، اور بے شک آپ عظیم اخلاق پر ہیں. دیکھو خلق اور خلق میں فرق ہوتا ہے. خلق مینس کریشن، دیٹ از یور اپیرنٹ باڈی، یور آئیز، یور نوز، یور لپس، یور باڈی، دس از خلق. اور خلق دس از میٹافور، چھپی ہوئی چیز، آپ کا اندر ہے، آپ کا باطن، آکڑ، حسد، عاجزی، یہ خلق ہے. 360 کوالٹیز ہوتی ہیں اخلاق کی. تو جب قوموں میں زوال آ جائے نا، سب سے پہلے یاد رکھنا ان کے اخلاق تباہ ہوتے ہیں. اور جب آپ کے اخلاق کا پرابلم آئے گا نا، دوست احباب تو دور کی بات ہے، اپنے بھی ساتھ چھوڑ جائیں گے. اور جب اپنے ساتھ چھوڑنا شروع کریں، سب سے پہلے آپ یہی دیکھنا کہ میرے اخلاق کا کوئی پرابلم تو نہیں آیا. فرمائے تم میں بہترین مسلمان وہ ہیں جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں. بعض لوگوں کے نا الفاظ میں عاجزی آ جاتی ہے، وہ جھکتے بھی ہیں لیکن وہ عاجز ہوتے نہیں ہیں. وہ کہہ رہے ہوتے دیکھو میں نے اس کو پھنسا لیا، لفظ ایسے بولے نا پھنس گیا یہ. بعض لوگ بظاہر مہمان نوازی کر رہے ہیں، اٹھا کے پرات بھی رکھ رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، مہمان نواز نہیں ہوتے. بعض لوگ آ کے تسلیاں دے رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ کمفرٹ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ساتھ ہوتے نہیں ہیں. یاد رکھیں اخلاق کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ جب تمہیں اچھائی کرنے میں تکلیف نہ کرنی پڑے، تمہاری طبیعت خود بخود اچھائی کی طرف مائل ہو جائے، خود بخود تمہارے وجود سے اچھی باتیں ہونے لگیں، یہ اخلاق ہے. بعض لوگ کبھی کبھار ایسی بات کر دیتے ہیں کہ سخت رد عمل نا بڑا ضروری لگتا ہے. بات کیا، ڈنڈا اٹھا کے اس کو مارے، اس طرح کی بات آگے سے آ جاتی ہے. اور ایسے وقت میں انسان پھر کیا کرے، اخلاق کا کیا رتبہ ہونا چاہیے؟ کیونکہ ایک بڑی ناپسندیدہ چیز ہے اسلام میں، وہ غیبت ہے. اسے کہتے ہیں پیٹھ پیچھے برائی کرنا. ایک بات یاد رکھنا کہ تم کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرو گے نا، چاہے کونے میں جا کے کر رہے ہو، بات پہنچ جانی ہے اس تک. کہ یاد رکھ لینا، کیونکہ جو مزے لے لے کے سن رہے ہیں نا، وہ مزے لے لے کے بتائے گا. اور آپ میں سے جو آفس میں کام کرتے ہیں نا، ان کو میں یہ نصیحت کروں گا، کبھی بھی لوز ٹاکنگ نہ کرنا اپنے کو ورکرز کے ساتھ. گائے آ کے بیٹھی، آج گائے بیٹھی آ کے بیٹھتے اس نے کیا کہا، آج میں بہت تھک گئی ہوں، آج میں ذرا لیٹ کام پہ جاؤں گی. بطخ نے یہ سن لیا، بطخ نے جا کے کتے کو کہا، گائے کہہ رہی ہے مالک کام بہت کراتا ہے، تھکا دیا مجھے. کتے نے جا کے بلی کو کہا، گائے کہہ رہی ہے مالک سے بڑا ظالم ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو فارغ کر دے گا.
बिल्ली ने जाके चूहे को कहा, गाय कह रही है मैं सारी गायों को ला के ना हमला कर दूंगी मालिक के ऊपर, जालिम बड़ा है, यहां पर ऐसी तैसी फेर दूंगी मैं। चूहे ने जाके मालिक को बताया कि गाय तो कल पूरे इनकलाब लेके आ रही है। मालिक ने पकड़ा गाय को, लाके उसको ज़िबा करने लगा। बात क्या हुई थी, सीईओ तक क्या पहुंची, बात क्या हुई थी, और ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ तक क्या पहुंची। जब भी मुंह खोलने लगे ना ऑफिस में, याद रखना कोई सक्का नहीं है, वो सक्के यहां लंका ढा देते हैं तो वो तो फिर दूसरा है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज में बहुत इखलाक था। एक ताजिर था, फलों की तिजारत करता था, मिशकात की हदीस है। लॉस हो गया, उसको लॉस हो गया, नबी पाक की बारगाह में हाजिर हुआ। ऐसे वक्त में जब लॉस हो जाए ना, लोग भाग जाते हैं। वो जितनी भीड़ आपने इकट्ठी की हुई है ना बाहर, जिनको आप दोस्त कहते हैं, एक तो हर एक को आप दोस्त कह देते हैं, ये लफ्ज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको पहले चिपकाने से पहले देख लिया करें। हमसाया भी दोस्त, कॉलेज भी दोस्त, यूनिवर्सिटी भी दोस्त, और ना जब मुसीबत आके दरवाजा खटखटा दे, खटखटा दिया दरवाजा मुसीबत ने, खड़ी हुई है बाहर, अब पता चलेगा कौन दोस्त है कौन भागा है। तो नबी पाक की बारगाह में हाजिर हुआ के कहता मेरी बड़ी प्रॉब्लम होगी। नबी पाक ने दुआएं भी दी और बहुत ज्यादा रहमत फरमाई, नवाजा भी, और फिर वो जिनका मिजाज था ना उनको भी कहा कि इसको मतलब कंपनसेट करें। वो सारा करने के बावजूद कर्जा इतना था नहीं उतरा। अब देखो ऐसे वक्त में क्या होना चाहिए, नबी पाक ने उन लोगों को बुलाया जिनसे इसने कर्जा लिया हुआ था, और उनको बुलाकर कहा कि बाकी तो हमने कर दिया, अब तुम भी अपना हिस्सा डालो ना, इसको कंपनसेट करो, इसको सेट करो। कैसी बात है, देखें कितनी शान करीमी है, कितना फजल है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमेशा हुस्न अखलाक का ऐसा मुजाहरा किया जो दुनिया के हर इंसान के लिए एक बहुत बड़ा खिज़र राह है। और आज हम जिस बात पे कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं, देखो याद रखो माफ़ करना अपनों को होता है, गैरों को माफ़ करना जो है ना वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि उनके साथ हमारा रिश्ता ऐसा नहीं होता। जो साथ रह रहा है गलतियां वो करेगा और उसी को माफ़ करना है। मिसाल देता हूं, माफ़ करना बेटी को नहीं होता, माफ़ करना बहू को होता है। बेटी तो अपने घर चली जाए, उसकी शिकायत आती है, क्या जुमला निकलता आगे से, और ये भी बच्ची है, अभी सीख रही है, अभी हो जाएगा। तो जब बेटी की बात आए तुम बेटी के वकील बन जाते हो, और जब बहू की बात आए तुम जज बन के फैसले सादिर करते हो। यह तरीका ठीक नहीं है, माफ वहां पे करना था। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप नबी पाक के पास 10 साल आपने बरकतें हासिल की। एक दिन जब नबी पाक ने आपको फरमाया फलां काम कर रहा हो, तो लाड में प्यार में, जारी बात है 10 साल का एक अरसा और अभी उम्र भी कम है, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह मैंने नहीं जाना। ऐसे प्यार में लाड में कहा। अब नबी पाक ने भी आगे से उसी अंदाज से कहा नहीं नहीं चले जाओ जाओ। तो वो चले गए। बार के बाद बच्चे खेल रहे थे। अच्छा दिल में उनके यही था, अल्फाज यही कि मैंने जाना है, लेकिन बच्चे करते हैं ना, एक लाड होता है। अभी भी था कि मैं जाके काम करके आऊंगा, लेकिन बच्चे खेल रहे थे, खुद बच्चे थे, खेल में पड़ गए, खेलने लगे। देर होगी तो नबी पाक खुद तशरीफ लाए। जब ज़ियारत की एकदम डर गए, जो बच्चे का फितरती रिस्पॉन्स है, डर गए कि ये क्या हो गया, नबी पाक आ गए, मैं गया नहीं था अभी। अच्छा एक बात याद रखना, द रिस्पॉन्स ऑफ केयर गिवर मैटर्स मोस्ट। मैंने एक वीडियो देखी, उसमें बिल्कुल जो छोटे बच्चे थे ना, छोटे बच्चे 1 साल के 1.5 साल के, जिसने भी बैठना शुरू किया होता है, 6 मंथ्स में बच्चे को अपनी गर्दन जो है ना वो सीधी कर लेनी चाहिए, बैठ जाना चाहिए। अगर नहीं भी करता टेंशन ना लें, अगर बहुत अरसे तक नहीं करता फिर जाके चेकअप कराएं, एक माइलस्टोन है। बच्चे बैठे हुए थे, उनके आगे ना बड़े बड़े खतरनाक सांप थे, वो सांपों से खेल रहे थे। अच्छा वो सांप ट्रेंड थे, दैट वाज ए मॉनिटर्ड स्टडी एंड दैट वाज ए स्टडी कंडक्टेड बाय प्रोफेसर ऑफ हार्वर्ड। वो सांप सधाए हुए थे और वो बच्चों के साथ रहने के आदी थे, पेट स्नेक्स थे वो। बच्चे उनको पकड़ रहे, उनकी माँ चीखें मारी, हाय हाय हाय, लेकिन माँ पीछे थी। बच्चे खेल रहे, उनको पता ही कुछ नहीं सांप क्या होता, अभी तो पता ही ना उसे, खेल रहे, चक्की भी काट रहे थे बच्चे सांप को। डॉक्टर कहता है, अचानक सामने डॉक्टर आ गया, कहता है याद रखो बच्चे के सामने जब भी कोई नई चीज आएगी, बच्चा फौरन
फौरन अपने केयर गिवर को देखेगा, मां को, बाप को, भाई को, बहन को, कि इनका क्या रिस्पॉन्स है। अगर वो डर रहे होंगे, वो हाँ चीख मार रहे होंगे, वो मुस्कुरा रहे होंगे, अब आप बच्चे को भी देखेंगे, वही रिस्पॉन्स उसका हो जाएगा। क्योंकि वो लोग सामने नहीं थे, चीखें नहीं आ रही थी, तो बच्चा सांप से खेल रहा है। आप रिस्पॉन्स कंट्रोल करें। छिपकली से आप डरते हैं, वो तो नहीं डरता, आप सारी जिंदगी लिए उसको भी डरा देते हैं। केयर गिवर। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान है। हज़रत मुआविया बिन हकम लिखते हैं कि मैं हुजूर की मस्जिद में नमाज पढ़ी, नबी पाक ने नमाज पढ़ी तो मैंने छींक मारी। अब जब मैंने छींक मारी तो मैंने साथ यरहमुकुल्लाह कह दिया, तो सारे लोग घूर घूर के देखने लगे कि इसने ये कैसे बात कर दी, अभी तो नमाज के अंदर तो ऐसी बात करते नहीं हैं। कुछ रानों को हाथ मारने लगे अटेंटिव करने के लिए। जब नबी पाक ने सलाम फेरा, हुजूर ने जब देखा मुझे, ऐसी बात इरशाद फरमाई कि मैं दावे से कहता हूं ना आज तक कोई ऐसा सिखाने वाला आया, ना कभी आएगा। हुजूर ने इस तरह समझाया जैसे बच्चे को समझाते हैं, और फरमाया अल्लाह के बंदे, नमाज में तो सिर्फ अल्लाह का जिक्र करते हैं, और वो जिक्र जो अल्लाह ने फरमाया इतने प्यार से फरमाया। ऐसी इमोशनल मैनेजमेंट नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे। एक बहुत प्यारी हदीस आपको सुना रहा हूं, गौर से सुनिएगा। A strong believer is beloved and better to Allah than a weak believer, and there is good in everyone. मजबूत मोमिन अल्लाह के नजदीक कमजोर मोमिन से ज्यादा बेहतर है, लेकिन भलाई सबके लिए, भलाई सबके लिए। चेरिश दैट विच गिव्स यू बेनिफिट, उस चीज की तरफ हिर्स करो जो तुम्हें फायदा देती है। एंड सीक मर्सी फ्रॉम अल्लाह एंड नेवर लूज हार्ट, अल्लाह से मदद मांगो और कभी भी दिल छोटा ना करो। हाय हाय, कभी भी दिल छोटा ना करो। और जब कोई बात ऐसी हो जाए, if anything comes to you in the form of trouble, अगर तुम्हारी तरफ कोई चीज आए मुसीबत आजमाइश की सूरत में, तो ये मत कहो अगर मैं ये करता तो वो हो जाता, अगर मैं वो करता तो ये हो जाता। नहीं, ऐसे ना कहो, बल्कि कहो ये मेरा मुकद्दर था, अल्लाह ने ऐसा ही लिखा था। क्योंकि अगर मगर शैतान के दरवाजे खोल देता है, अगर मगर शैतान के दरवाजे खोल देता है। नबी पाक ने गिरते हुओं को उठाया, टूटे हुओं को जोड़ा, हमें सिखाया, समझाया। एवरी डेफिनेशन वाज क्लियरली एक्सप्लेन्ड बाय होली प्रॉफिट। गो एंड स्टडी ईच एंड एवरी हदीस, ईच एंड एवरी इंसिडेंट। जो भी वाक्य आप पढ़ेंगे, जो भी सीरत का पहलू आप पढ़ेंगे, ईमान से बताइए, पढ़ने के बाद ऐसा नहीं लगता कि मुझे सिखाया गया है, मेरी तरबियत की गई है, मुझे बताया गया है। जमाना चाहे जहां भी पहुंच जाए, नबी पाक का फरमान 100% यूनिवर्सल और वैलिड रहता है। हक का सच है ये। इमोशनल मैनेजमेंट, अपने इमोशंस कहां पर लेकर आने आपने, पहले इस बात को तो देख लेना, किस जगह पे आप खर्च करें और किस जगह पर आने चाहिए, कहां पर आने चाहिए। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला के जमाने में उस वक्त ईरान से जंग का इरादा था, ईरानियन एम्पायर से जंग करनी थी। 2 जासूस भेजे उन्होंने कि जाओ जाकर चेक करके आओ क्या हालात है। जाकर चेक किया, वो जासूस वापस आकर क्या बयान देता है सुनो। आकर दरबार में कहता है, ए बादशाह, वो सारे के सारे सिपाही मुसल्ले पर हैं, दुनियादारी से कोई गर्ज नहीं है उनको, और वो किसी को पुकार रहे हैं, किसी को बुला रहे हैं, किसी को पुकार रहे हैं, और ऐसा लगता है कि वो वहां है। तू जंग नहीं जीत सकता, तेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आज मुसलमान को वहन हो गया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वहन? वहन मीन्स दैट यू लव दिस वर्ल्ड एंड यू डिसलाइक टू बी डेड। तुम्हें मरने से बहुत ज्यादा डर लग गया है, तुम्हें जिस दुनिया से बहुत ज्यादा प्यार हो गया, बहुत ज्यादा प्यार हो गया, तुम एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन्वॉल्व हो गए हो, और ये खेल तमाशा थी, तुमने सर पे चढ़ा लिया इसको। आप एक फौतगी पे जाएं, फौतगी पे जाएं, आज एक बंदा फौत हुआ, किसने रहना है बाकी मुझे बताए? फरिश्ता तो चक्कर लगाता रहेगा, सारे घर को खाली करके जाएगा। कॉन्टेक्स्ट देखें, आज वो चला गया, आपने भी चले जाना है। एक औरत का बच्चा मर गया, वो दफनाती नहीं थी, कहा ये जिंदा करो, जिंदा करो, जिंदा करो। एक दाना हकीम है, उसके पास औरत को भेज दो। वो दाना हकीम के पास गई,
حکیم نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے تیرا بچہ میں زندہ کر دیتا ہوں, یہ پانی جا لے کر آ, کسی ایسے گھر سے پانی لے کر آ جس گھر میں کوئی بندہ مرا نہ ہو, اگر لے آئے گی میں تیرا بچہ زندہ کر دوں گا. ماں تھی, نکل گئی, ہر گھر میں جا کے دستک دیتی, تمہارے گھر کوئی مرا تو نہیں مرا, ہر گھر میں کوئی موت تو تھی, آ کر کہتی کہ جناب کوئی گھر ایسا نہیں ملا جہاں کوئی مرا نہ ہو. کہا تو پھر تیرا گھر انہوں کا کہاں سے آ گیا, تمہیں وہن ہو گیا ہے, وہ دنیا جو کھیل تماشا تھی تم نے دل لگا لیا, سیریس لینے والی چیز ہی نہیں تھی تم نے سیریس لے لیا. موت بڑی ضروری ہے, بڑی ضروری ہے, مشن بناتی ہے موت, گول بناتی ہے. اگر آپ کو یقین ہو کہ میں نے اگلے دن اٹھنا ہی اٹھنا ہے لازمی, پکی بات ہے کہ میں اٹھوں گا, آپ تو اٹھیں گے ہی نہیں. پھر بیٹی کی شادی کون کرے گا, کاروبار کون سنبھالے گا, بچوں کا خیال کون کرے گا, جب پتہ ہے میں نے مرنا ہی نہیں ہے اب تو بیٹھے رہیں گے آپ. موت زندگی کو سینس آف پرپس دیتی ہے. نیک لوگوں کا موت کے بارے میں کانسیپٹ ہی اور تھا, ان کی زندگی پڑھنے لگتا ہے ان کو دنیا میں مزہ ہی نہیں آ رہا تھا. ایک کھجور کھاتے سارا دن, بس ایک گلاس پانی پی لیتے, بالکل ایسا ان کا رویہ تھا. آج کا مسلمان کیوں نہیں مرنا چاہتا, مر گیا تو جو 2 کروڑ غبن کر کے کوٹھی بنائی ہے اس میں کون رہے گا. وہ فقیر فاقہ مست تھے, کوئی کوٹھی نہیں تھی ان کے پاس, ان کو وہ گھر خیال میں رہتا تھا جو جنت میں اللہ نے ان کے لیے بنایا ہے. ایک صحابی آئے, ایک ٹانگ تھوڑی چھوٹی تھی تو لنگڑا کے چلتے ہوں گے, گلے میں تلوار لٹکائی ہوئی تھی, ساتھ 4 بیٹے تھے, جوان کڑیل سکے بیٹے. آگے نبی پاک سے کہتے ہیں احد کا مارکا ہے, یہ چاروں آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں, لے جائیں لے جائیں. اچھا خود بھی گلے میں تلوار ہے. نبی پاک نے فرمایا تو بھی تلوار پہن کے آ گیا ہے. ایک دم تڑپ کر عرض کرتے یا رسول اللہ تو کہ لنگڑے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے, میں بھی تو ہوں نا, میں بھی تو ہوں. ایک خاتون آتی ہیں, ان کے بھی 4 بیٹے ہیں, 4 بیٹے پال کر بڑے کیے, ماں ہیں, اور آ کر کہتی یا رسول اللہ قبول فرما لے احد کے لیے, اور بیٹوں کی طرف پلٹ کے کہتی ہے سینے پہ تیر کھانا, تو میں نبی پاک کے پاس چھوڑ کے جا رہی ہوں, گزند نہ ہے ان کو, تمہاری لاشیں اٹھانے آ جاؤں گی, ان کو کچھ نہ ہونے دینا. یہ تھا مسلمان, یہ تھا مسلمان. محترم سامعین کرام, اور اس عورت کی بھی سنو, چھوٹا 6 ماہ 7 ماہ کا بچہ لے کر آئی ہے میدان جنگ میں, آ کر کہتی یا رسول اللہ اس کو قبول فرما لے. حضور کہتے یہ کیا کرے گا, کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ میں شہید کی بیٹی بھی ہوں, میں شہید کی بہن بھی ہوں, میں شہید کی بیوی بھی ہوں, لیکن شہید کی ماں نہیں ہوں, اس کو لے جائیں. کیا کرے گا, فرمایا وہ جو تیر آتے نا آگے ڈھال رکھی جاتی تو اس کو ڈھال بنا لیجئے گا. فرمایا جا, تجھے کہہ دیا تجھے قیامت کے دن شہید کی بیٹی کہہ کے پکارا جائے گا, شہید کی ماں کہہ کے پکارا جائے گا, تجھے شہید کی بہن کہہ کے پکارا جائے گا. اور وہ بڑھیا بھی آ گئی ہے, سود تھوڑا سا اس کے پاس, کہتی میں نے بڑی مشکل سے سود کھاتا ہے, یہ آپ رکھ لیں یا رسول اللہ, اور ایک گھوڑے کی تو لگام بن جائے گی اس سے نا, ایک کا تو ہو جائے گا, یہ لے لیں. نبی پاک نے ہاتھ اٹھائے, فرمایا یا اللہ یہ جتنے مجاہدوں کے جتنا ثواب اس کو بھی عطا فرما دینا.